19,000 موکلات کے سردار کی حاضری آج آپ کو دیں گے انشاءاللہ العزیز، اور بہت ہی آسان عمل ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل ہے، اور یہ عمل خیر جو بھی کرے گا انشاءاللہ العزیز وہ فیوز و برکات حاصل کرے گا۔ یہ عمل بچے بھی کر سکتے ہیں، بزرگ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو ان سے ہے ہر مقصد کے لیے آپ کر سکتے ہیں نا، مرد و خواتین کوئی پابندی نہیں ہے، اور اس میں کوئی خاص شرط و شرائط بھی نہیں ہے، اور جو بھی اس عمل کو کرے گا یقینی طور پر آپ کو پتہ ہے، معلوم ہے کہ اگر آپ میرے ریگولر ویورز ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں اپنے تمام ویورز کو ابتدائی گفتگو میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ حفاظت بہت ضروری ہے۔ جو لوگ اعمال کے اندر، وظائف کے اندر، مجربات کے اندر، مشاہدات کے اندر اور جو عملیات ہیں اس کے اندر اگر وہ لوگ اپنے حفاظت کو یقینی نہیں بناتے، جس میں آپ کی حفاظت صرف اور صرف آپ کی حفاظت نہیں، آپ کے گھر کی حفاظت، آپ کے بچوں کی حفاظت اور عمل کی حفاظت اور موکل کی حفاظت، جس موکل کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی عمل کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو دریا پہ جانا پڑے گا، سمندر پہ جانا پڑے گا، یا جھاڑیوں میں بیٹھنا پڑے گا، یا جنگلوں میں یا دریاؤں میں، ایسی کوئی بات نہیں۔ جب آپ عمل کرتے ہیں، ظاہری بات ہے آپ مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، تو ظاہری بات ہے جیسے ہی آپ عمل کریں گے تو آپ کو اس عمل کے فیوز و برکات حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب اس میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا موکل ہمارے سامنے کھڑا ہے، تو یہ تو آپ کو عامل ہی بتائے گا نا، اور میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19,000 کے موکلات کا سردار جو ہے وہ کتنی تعداد میں آپ تک پہنچے گا اور کتنی خوراک آپ کو اس کو مہیا کرنی پڑے گی، یہ بڑی ضروری ہوتی ہے چیزیں۔ اب ابھی کل ایک حاضری چل رہی تھی تو اس میں جو ان سے ہم 5 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بہت ہائی فائی کام تھا وہ والا، بہت سارے شدید قسم کے جنات کا معاملہ تھا، اور یہ بہت ساری، تو ہم 5 لوگوں میں سے میں مطلب ظاہری بات ہے فون کا استعمال تھوڑا سا میرا زیادہ ہوتا ہے، تو کڑے میں بیٹھے تھے تو میں حصار میں جسے کہتے ہیں نا، تو فون آیا تو میں فون سننا شروع ہو گیا، تو وہیں سے یعنی کہ مطلب وہ وہاں سے 7-8 شیطانی جنات جو ہیں وہ نکل گئے، خارج ہو گئے۔ تو وہ جو موکل تھا جس کی ہم درود شریف کے موکل سے پڑھائی سے کام لے رہے تھے، تو وہ مطلب اس نے اسی وقت شور ڈال دیا، ابھی مجھے پڑھائی نہیں مل رہی، مجھے خوراک نہیں مل رہی، تو پھر دوبارہ میں نے وہ فون بند کیا، اور سب کے فون بند ہوتے ہیں، مجھے یاد نہ رہا تو وہ سلسلہ ہو گیا۔ بہرحال تو ضروری کال تھی، سننی پڑی، تو پھر دوبارہ سے یعنی کہ مطلب پڑھائی، یعنی کہ جو کام چل رہا تھا اسے بریک کر کے 15-20 منٹ دوبارہ پڑھائی کرنے کے بعد پھر دوبارہ ان کو مطلب پکڑا گیا اور سارا وہ سلسلہ۔ تو یہ چیزیں آپ کو بتانے کا تھوڑا سا مقصد یہ ہوتا ہے، ویسے تو میں اپنی چیزیں شیئر نہیں کرتا جو عملیات کے متعلق ہوتی ہیں یا پھر بہت ہی خاص چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ ان سے بہت سارے لوگ ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، یا پھر ان کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا معاملات ہونے والے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں آپ کو دل بڑا کرنا چاہیے اور حوصلہ کرنا چاہیے، تو آپ کو اگر لگتا ہے نا، اچھا ایک لوگ نا جان چھڑاتے ہیں، جان یہ چھڑاتے نہیں، ہم نے تو ایک دن کا عمل کرنا ہے، ہم نے کون سا موکل حاصل کرنا ہے۔ ایک پوائنٹ ہے جو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں، سمجھنے والی بات ہے، کیونکہ یہ کیسز میرے سامنے ریگولر روٹین میں آتے جاتے رہتے ہیں نا، عام روٹین میں یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، تو وہ جی ہم نے تو صرف ایک دن کا عمل کرنا ہے، اکثر چل رہا ہوتا نا 23 محرم کا عمل، 27 محرم کا عمل، ٹھیک ہے نا جی، 28 محرم کا عمل، اس طرح ہو رہا ہے نا، آگے سفر آ جائے گا تو کہیں گے جی سفر کا 1 سفر کا عمل جی، 10 سفر کا عمل جی، پھر ربیع الاول آ جائے گا، ایک دن کر لیں آپ۔ اچھا وہ کیا ہوتا ہے جی، ایک دن آپ عمل کریں گے تو کیا ہوگا، وہ تو موکل حاضر ہوگا، ٹھیک ہے، ایک دن میں آگے نہ ان کے ساتھ آپ کی بات چیت ہوئی ہے، نہ آپ نے ان سے کام لیا ہے، نہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ وہ سامنے کھڑا ہے پیچھے کھڑا ہے، نہیں سمجھ آ رہی بات کی۔ اب یہ چیزیں تو ہوتی ہیں جی، مطلب ہر موکل کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، ہر موکل کا ایک نام ہوتا ہے، ہر موکل ایک سردار ہوتا ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہے، جیسے مطلب جون سا ہے العزیز، ایک میں آپ کو سمپل بتانے لگا ہوں، العزیز جو ہے اس کے معنی ہے غالب، اور اس کے اعداد ہیں 94 اب العزیز وہ تعویذ جو لکھنے والا نا، وہ العزیز نہیں لکھے گا، وہ اس کے اوپر 94 لکھ دے گا، 94 لکھ دے گا، سمجھ آئی؟
अब पता लगा ये गिनती क्यों लिखी होती है, कोई बसों के नंबर नहीं होते, ये आदाद निकाले होते हैं ना। तो अच्छा, उसके बाद इसके जो मौक्कलात हैं वो दो हैं, और उसका नाम है लोमाइल और इज़राइल। देखे ना इज़राइल कितना पावरफुल है, तो आपको पता ही इज़राइल का वर्क क्या है, इज़राइल काम क्या है, ठीक है ना। अब वो फरिश्ते का नाम भी है, जो चार फरिश्ते हैं, जिब्राइल, मीकाइल, इसराफील, इज़राइल। और इस यहाँ पर जो उनसे है मोक्कल का जो है, जो अल अजीज़ू का मोक्कल है, वो उसका नाम लुमाइल और इज़राइल, ठीक है। यहाँ पे मोक्कल का नाम है, जैसे मतलब हम अपने औलाद के नाम जो उनसे है वो उसे आबा कराम अहले बैत के नाम पे, अम्बिया मुरसलीन के नाम पे, हजूर की हदीस है कि अपने जो सबसे पहले अल्लाह पाक आपको बेटा दे उसका नाम मेरे नाम पे रखो, ठीक है। और भी बहुत सारे फजूज़ बज़त आते हैं। अच्छा, इसका आंसर है अल अजीज़ का आंसर है आतशी, और जमाली या जलाली या मुश्तरिक, ठीक है। इसमें जो उनसे है वो अल अजीज़ का जलाली है, ठीक है, मुश्तरिक इसका जलाली है। समझाने के लिए मैंने ये चीज़ें आपके सामने रखी। अब यहाँ पे बिस्मिल्लाह, ये एक लफ्ज़ की बात की है, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के जो 19,000 मौक्कलात हैं, उन तमाम मौक्कलात के नाम हैं और नाम मौजूद हैं। वो 19,000 में मौक्कलात के नाम बताना शुरू करूँ तो एक लंबी फहरिस्त है, ठीक है। उसका एक सरदार है 19,000 मौक्कलात का, जिसे 3 तलवार भी कहा जाता है, 7 तलवार भी कहा जाता है, यानी कि उनके पास 3 तलवारें होती हैं, 7 होती हैं या 11 होती हैं, ठीक है। उसके बाद 21 होती हैं, 27 होती हैं, ठीक है ना जी। तो अब ये तो आपकी अपनी मेहनत है कि आपने कितनी मेहनत से काम किया। अब जो मैं बात आपको बता रहा था ना, अभी अभी इब्तदाई 7 मिनट में आपको मैंने बड़ी कीमती चीज़ें बता दी हैं, ठीक है ना। तो आपका दिल लगाने के लिए ना, आपको आसान लफ्ज़ों में कह रही है, आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए कि यार हम कोई मतलब आपको आम अमाल वज़ाइफ नहीं बताते हैं, मेहनत करते हैं आप लोगों के ऊपर, और आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अमल आपने बड़ा किया होगा, बड़ा सुना होगा, लेकिन जो आज मैं आपको इसमें राज पोशीदा है अमलियात के मुतालिक वो बताने जा रहा हूँ। जो पॉइंट मैंने पीछे 2 मिनट पहले बोला था ना, वो आपने ज़हन में रखना है। वो पॉइंट ये है, जो लोग ये कहते हैं ना जी, नहीं जी हम तो एक दिन के लिए अमल हमने करना है, हमारी तो आदत है, नौकरी नहीं लग रही, हमने तो नौकरी के लिए अमल करना है। तो भाई तेरी नौकरी नहीं लग रही तो वो नौकरी के लिए तो अमल कर रहा है, तो नौकरी के लिए काम असबाब पैदा किसने करने हैं, वो सिलसिला वो तेरा जाके आगे अगले बंदे के जिसको तूने इंटरव्यू देना उसका ज़हन किसने तेरी तरफ माइल करना है, उससे हाँ किसने मुंह से ज़बान से निकलवानी है। तो वो अमल जो तू कर रहा है, उस अमल के जो मौक्कलात है वो जाएंगे, शैतानी अमल है तो शैतानी जिन्नात जाएंगे। पॉइंट समझ आया। अब यहाँ पे अच्छा, मैं आपको ना इस बात को आगे लेके चलने से पहले मैं आप लोगों से यहाँ पे एक चीज़ रखना चाहता हूँ कि आप 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और कमेंट में आप सुभान अल्लाह लिखें, ताकि जुमेरात जुमे की दुरूद शरीफ की दुआ में आपको शामिल किया जाए, और 3 मरतबा से ज़्यादा मरतबा भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना जी। तो कमेंट में सुभान अल्लाह लिख दें, आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुरूद शरीफ की ईमानदारी से आपको शामिल किया जाएगा। जो 15वीं शरीफ का प्रोग्राम होता है दुरूद शरीफ का होता है। चले जी आगे चलते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ना जी वो होता है इजाज़त कमेंट में ले रहे होते हैं, तो कमेंट में आप दुआएं दे दिया करें। अब मैंने पीछे एक हड्डी वाला अमल अपलोड किया है, तो शायद दूसरे चैनल पे, तो उसके ऊपर 5,000 कमेंट है, ठीक है। लाइक कितना है जी, अभी वो 1,000 लाइक है। तो ऐसा ना किया करें, वो 5,000 जिन्होंने कमेंट किए हैं वो 5,000 लाइक भी तो कर सकते हैं ना। असल लाइक जब आप करते हैं तो ये हमारी हौसला अफजाई है, ठीक है। कमेंट तो आप अपने मकासद के लिए करते ही करते हैं, लेकिन आप लाइक जो है वो हमारी हौसला अफजाई होती है, वो ज़रूर किया करें। जब लाइक करते हैं ना तो फिर हमें मेहनत करने में मज़ीद जज्बा पैदा होता है। तो लिहाजा तमाम व्यूअर्स जो है वो लाइक ज़रूर किया करें। बकाया सब्सक्राइब वगैरह और ये बेल आइकन का बटन ये प्रेस करना, ये उन लोगों के लिए जिन लोगों ने मज़ीद आने वाली वीडियोज़ देखनी है, तो वो ज़रूर सब्सक्राइब भी करें और सारे सिलसिले को लेकर आगे चले। तो बहरहाल हम जो गुफ्तगू कर रहे थे वो ये थी कि जो लोग ये कहते हैं ना जी अपनी जान छुड़ाते हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन मर्द हजरात, नहीं जी हम तो जो उनसे ना वो एक दिन के लिए हमने अमल करना है, हमने कौन सा इस अमल को लेकर चलना है जी सारी ज़िंदगी। तो उन लोगों की ये भूल है, ठीक है ना। तो ये छेड़ा छाड़ी है, एक कैसे है पूंडों की कक्कर में, जैसे बंदा ना उनको एक छेड़ दे तो फिर बाद में पीछे लग देते ना। तो ऐसे आप जो चीज़ों के साथ टच में आ रहे होते हैं ना, तो आपके पास एक पावर होती है, आपको उस पावर का मालूम ही नहीं है। अब देखें ना मिसाल के तौर पे, अब यहाँ पे आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के मोक्कल की हाज़िरी जैसे ही आप पढ़ना शुरू करेंगे, इसको पढ़ रहे हैं, अभी मैं पढ़ रहा हूँ तो इसकी ज़ाहिर बात है वो सिलसिला हाज़िर हो रहा है।
ٹھیک ہے، آپ سن رہے ہیں تو آپ کے پاس بھی وہ اس کی پاور حاصل ہو رہی ہے۔ اب یہاں پہ ایک چیز ہے، مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں کسی نے جادو کی ہے، وہ جادو کیسے کی ہے، میں ہر ویڈیو میں یہ بات لازمی کرتا ہوں کیونکہ نئے ویورز کو پتہ چل جائے، تقریباً اشارتاً کرتا ہوں 30-40 سیکنڈ کے اندر اندر میں بات کمپلیٹ کے کر دیتا ہوتا ہوں، لیکن کرتا ضرور ہوں میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نئے ویورز کو تھوڑا سا سمجھ آ جائے، میری محنت کی سمجھ آ جائے۔ اب یہاں پہ وہ کیسے کرتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے العزیز کے وہ جو ہے وہ میں آپ کو دیکھ کے بتاتا ہوں کہ 94 عدد ہے، ٹھیک ہے جی، اس طرح اور سارا وہ سلسلہ ہے۔ تو اب یہاں پہ وہ 94 لکھے گا، اچھا یہ تو روحانی عمل ہے نا، تو جو شیطانی عمل ہے تو اس طرح وہ ایک شیطانی جن کا اور اس کا سارا ڈیٹا وغیرہ نکال کے اس کے اعداد نکال کے، تو اصل میں وہ جتنے اس کے اعداد ہوں گے نا اتنے اس کے شیطانی سردار جن ہوں گے، یہ یاد رکھیے گا۔ جیسے العزیز کے 94 عدد ہے، اس طرح اس کے 94 موکل نکلیں گے، 2 موکل تو سردار ہے نا، ان میں سے پھر ایک کو سرداری ملے گی، وہ اس سرداری میں آپ ایک کو حاضر کریں گے اور اس سے کام لیں گے۔ پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ بریک باتیں یہ عاملین حضرات کے لیے ہوتی ہیں، تھوڑا سا میں ان کو بھی ٹچ دیتا رہتا ہوں کیونکہ وہ بھی میرے کیونکہ شاگرد ہیں پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، نیپال میں، یورپ میں، تو وہ مجھے سنتے ہیں، فالو کرتے ہیں، تو میں ان کے لیے کوئی نہ کوئی بہت ساری قیمتی چیزوں سے آگاہ کرتا رہتا ہوں۔ تو میں اب آپ کو یہ عمل کی حاضری کا سارا سلسلہ طریقہ کار بتانے جا رہا ہوں، اور ان لوگوں کے لیے جو اس عمل کو کر بھی رہے ہیں نا تو وہ اپنی جان چھڑا رہے ہیں۔ بلی جو ہے اس کو دیکھ کے کبوتر یہ سمجھے آنکھیں بند کرنے سے بلی چلی گی، تو بلی نہیں جاتی بھائی۔ آپ اگر کوئی عمل کر رہے ہیں، وظیفہ کر رہے ہیں، تو اس کے موکل ہوتے ہیں، اس کی حاضری ہوتی ہے اس میں۔ اب ایک میں وہ بات کر رہا تھا جنات کے حوالے سے، تو آپ یہاں پہ ایک بات سمجھیے گا، یعنی کہ وہ عدد لکھتا ہے، تعویذ بناتا ہے، تو وہ وہاں پر وہ شیطانی جنات جو ان سے ہیں وہ ان میں سے ایک سردار ہوتا ہے، پھر نیچے اس کے وہ سارا سلسلہ، تو وہ شیطانی جنات آ کے آپ کے گھر میں، آپ کے میاں بیوی میں لڑائی، گھر میں جو ہے وہ کاروبار بندش، یہ وہ سارے سلسلے آپ کی زندگی کو اجیرن، تو وہ شیطانی طاقتیں ہوتی ہیں۔ اب جیسے ہی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عمل کو پڑھنا شروع کریں گے تو وہ شیطانی طاقتیں وہاں سے نکلنا شروع ہو جائیں گی، بھاگنا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ اب اس کا عمل جیسے ہی آپ بسم اللہ پڑھیں گے تو میں آپ کو اس کی تعداد بتاتا ہوں۔ میں نے کہا بچے بھی کر سکتے ہیں کیونکہ بچوں کو کرنا چاہیے، ہم کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، کوئی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، تو اس میں جو کامیابی ہمیں ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ یہی ہوتی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے دستے غیب سے جسے مدد کہا جاتا ہے نا، وہ یہ نیک موکلات کی صورت میں مدد ہوتی ہے، وہ آپ کا کام درست کر دیتے ہیں، وہ آپ کے کام کو بہتر کر دیتے ہیں، آپ کے دشمن کو آپ کے قریب نہیں آنے دیتے، آپ کے دشمن جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو عامل ہوتا ہے، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ بزرگ ہو، چاہے وہ جوان ہو، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا اس کو پڑھنے والا یا اس کی تعداد کو پورا کرنے والا اور اس کا کوئی بھی دشمن زندگی کے اندر ہے، بچوں کے بھی دشمن ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ بچوں میں نے ابھی 3 دن پہلے ایک بچی ہے، اس کی عمر تقریباً 12 یا 14 سال ہوگی، تو ٹھیک ہے، تو وہ جب اس کا سارا وہ مطلب معاملات سامنے آئے آسان لفظوں میں، تو معلوم ہوا کہ وہ ابھی پیدا ہوئی تھی اور اس کے چھلے کے اندر، یعنی کہ جو 40 دن پہلے ابتدائی ہوتے ہیں مراحل کے، اس کے بعد اگلے پروسیس میں، تو پہلے پیدائش سے 8 10 15 دن کے اندر اندر یعنی کہ اس بچی پر جو ہے وہ تعویذ اس کی والدہ پر تھا، اور اس والدہ کے اوپر جو جنات تھے وہ اس بچی پہ آ گئے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو وہ 12 14 سال تک وہ جنات جو شیطانی جنات تھے وہ خاموش رہے، تو اب جا کے انہوں نے اس کو تھوڑا سا تنگ کرنا شروع کیا، جیسے رات کو سوئے پڑے ڈرا دینا، ہلا دینا، پاؤں سے سینے پہ بوجھ ڈال دینا، جسم پہ مخصوص اعضاء پہ جو ان سے ہے وہ پریشان کرنا، تو وہ بچی بہت تنگ تھی، تو اللہ پاک کا شکر ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، تو اس سمجھانے کے لیے یہ میں باتیں تھوڑی تھوڑی ٹچ میں لے کے آ رہا ہوں، تو کہنے کا عرض کرنے کا آپ کی خدمت میں جو ہے وہ مقصد یہ ہے کہ اب یہاں پہ اگر وہی بچی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عمل کو ماں باپ اس کو معمول میں لے کے آتے، تو وہ جیسے ہی اس پہ چیزیں وہ آئی تھی ویسے ہی واپس چلی جانی تھی، وہ ایک دن آنا تھا چلے جانا تھا، یعنی کہ وہ بچی اب 15 دن کی بول تو نہیں سکتی نا، تو ماں باپ جب مطلب پاکی کی حالت میں، یا باپ تو پاک ہی ہوتا ہے، تو باپ پڑھائی کرے بچی کے اوپر اپنا جو ان سے ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب پکڑے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اس کو جو ہے وہ
مساج کر دے، اس کے بعد جو بچوں کی مالش وغیرہ چلتی ہے وہ پروسیس چلتا ہے، ایسے ایسے جب بچی بولنا شروع ہو تو پھر بچی کو بھی آپ سب سے پہلے ابتدائی کلمات میں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد کروائیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ جیسے ہی وہ بچی بڑی ہوتی جائے گی یا بچہ بڑا ہوتا جائے گا، اس کے موکل کی پاور بڑھتی جائے گی۔ اب پوائنٹ سمجھ آیا؟ یہ تھا میرا پوائنٹ۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا ہم ایک دن ہی تو عمل کرنا ہے، تو ان کے موکل کی پاور اور بچی کے، وہ جو میں نے واقعہ سارا سنایا ہے کہ بچی کے پیدائش سے اس کے جوان ہونے تک کی موکل کی پاور، پوائنٹ سمجھ آیا؟ یعنی کہ یہ ٹائم لیتے ہیں۔ اب یہ آپ کو سمجھ آئے گی بات، یہ ٹائم مانگتے ہیں، یہ چاہے وہ شیطانی جنات ہیں، تعویذات جو ڈالے جاتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ فوری ایک ان کا سردار ہوتا ہے، وہ آ کے کاروائی کر دیتا ہے میاں بیوی میں لڑائی، لیکن وہ جو تعویذ میں سے نکلنے والے پیدا ہونے والے جنات جو ہوتے ہیں نا، جیسے زیر زمین دفن ہوتے ہیں، وہاں سے نکل کے آتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی اولادیں، تو وہ آہستہ 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 وہ ٹائم لیتے ہیں، پھر وہ بڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح اس کے بھی 19,000 جو موکلات ہیں، جو سردار ہے اس کی حاضری تو ہوگی فوری، وہ آپ 3 تلوار میں کریں یا 7 تلوار میں کریں یا 21 میں یا 27 میں، لیکن جو 19,000 موکلات نیچے ہیں ان کی پیدائش ہوگی، لیکن ان کا آہستہ آہستہ سلسلہ چلنا شروع ہوگا، اور جیسے جیسے آپ اس کو پڑھتے جائیں گے ان کی طاقت بڑھتی جائے گی۔ اب ساری گفتگو کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والا ہے، اس بندے کے اوپر ساری زندگی، وہ ہزاروں میں ہے تو لاکھوں میں کھیلے گا، لاکھوں میں تو کروڑوں میں کھیلے گا، کروڑوں میں ہے تو اس سے بھی آگے، یعنی کہ اس کی زندگی میں کبھی بھی نحوست نہیں آئے گی، کبھی بھی اس بندے پر جادو نہیں چلے گا، اس کے دشمنوں کی خود بخود زبان بندی ہوگی، خود بخود اس کے دشمن ذلیل بھی ہوں گے، رسوا بھی ہوں گے، بدنام زمانہ بھی ہوں گے، اس کو بدنام کرنے والے، دھمکیاں لگانے والے، ذلیل کرنے والے، رسوا کرنے والے، وہ خود ذلیل ہوں گے۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز اور آپ کو اشارہ کر دوں، میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عاملین کو دیکھا ہے کہ اگر وہ مطلب کسی جگہ پہ ہو جاتا ہے بتقاضۂ بشریت، انسان سے غلطی کا امکان ہے ہر انسان سے، تو غلطی ہو بھی جاتی ہے، تو یہاں پہ اگر آپ کی غلطی ہو بھی نا، تب بھی یہ موکلات آپ کی حفاظت کر کے آپ کو درستگی کی طرف لے کے آتے ہیں۔ ایک ہونا انجانے میں غلطی، ایک ہوتا ہے جان بوجھ کے غلطی، ایک ہوتا ہے انجانے اور جان بوجھ کے غلطی کے بعد اس غلطی کو سدھارنا، معافی مانگنا، اس کو درست کرنا۔ نہیں سمجھ آ رہی بات؟ جب آپ درستگی کی طرف جائیں گے، اچھے کام کی طرف جائیں گے، تب آپ کے ساتھ یہ روحانی طاقتیں آپ کا کام کریں گی۔ اب یہاں پہ اس عمل کو وہ لوگ کریں جو بہن بھائی تنگ آ چکے اپنے گھر کی غربت کو دیکھ دیکھ کر، فقر و فاقہ کو دیکھ دیکھ کر، نوکری نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، اور جسم کے اندر جادوؤں نے، گھر کے اندر جادوؤں نے، شیطانی جنات نے بسیرے کر رکھے ہیں، وہ تنگ کر رہے ہیں، وہ پریشان ہو رہے ہیں، لیکن یہ چیز نہیں ہوگی کہ آپ کو ایک دن کا کوئی بھی عمل، اس کی تو موکل کی حاضری ہوتی ہے، تو آگے تو پھر ٹائم لیتا ہے۔ تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ میں بھی پچھلے دنوں میں مطلب بہت سارے وظائف ایسے ہیں، میں نے بھی 19 محرم کا، 20 محرم کا ٹائٹل لگا دیا، ٹھیک ہے، لیکن میں اس میں جب بتاتا تھا تو میں کہتا تھا بھئی اس کو ایک دن نہیں، آپ کو اس کو کم از کم 7 دن کرنا پڑے گا، کیونکہ 7 دن میں تو سردار موکل کی حاضری ہوتی ہے، اس کے بعد پھر اس کے ماتحت جو موکلات ہوتے ہیں ان کی حاضری ہوتی ہے، پھر اس کے بعد سنوائی شروع ہوتی ہے۔ ہاں، آپ کا روحانی جو ہے وہ قلب ماشاءاللہ منور ہے، آپ کا دل و دماغ منور ہے، آپ پہ جادو نہیں ہے، آپ پہ کوئی اثرات نہیں ہے، آپ کو کسی قسم کے مسائل نہیں ہیں، پھر تو مان لیجئے، ٹھیک ہے، وگرنہ اگر آپ مصیبتوں میں ہے، آزمائشوں میں ہے، پریشانیوں میں ہے، تو یقین مانیے جو لوگ ایک ایک دن کے اعمال اور وظائف کر رہے ہیں، وہ اپنے لیے اتنی رجتیں اکٹھی کر رہے ہیں، اتنی۔ اچھا، یہاں پہ نا آپ کو میں 1 منٹ میں رجت سمجھا دیتا ہوں آپ کو، تاکہ تھوڑا سا اس کا لطف بھی لے لیں نا۔ جب کوئی شیطانی عامل آپ پہ جادو کرتا ہے، اس شیطانی جادو کے شیطانی موکلات جب گھر میں موجود ہوتے ہیں، ان موکلات کی موجودگی میں آپ جو عمل کرتے ہیں، اس عمل کے جو آپ نے عمل کیا، اس عمل کی روحانی طاقتیں جب ان شیطانی طاقتوں کو گھر سے نکالتی ہیں، اور وہ طاقتیں جب گھر کے باہر کھڑی ہو کے آپ کے گھر کے فیملی ممبرز کو پریشان کرتی، جیسے شوہر کا ایکسیڈنٹ کروا دینا، گھر سے باہر آپ کے کاروبار کو بند کر دینا، یہ وہ، اور جیسے ہی آپ کا عمل ختم ہو، جیسے وہ آڈیو ویڈیو یا آپ نے خود پڑھا ہو، تو وہ شیطانی طاقتیں گھر میں داخل ہو کے وہ اتلم ختلم پچاتی ہے نا، کیا کہتے ہیں اسے، کہ وہ طاقتیں پھر، میں نے تو ایسے ہزاروں کیسز دیکھے جس میں کہتے ہیں جی ہم ایک عمل کرتے ہیں 20 نقصان ہو جاتے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے رجت،
ٹھیک ہے نا؟ اب سمجھ میں آئی؟ ایک دن کا عمل جو ہے، سب سے پہلے یاد رکھیے گا کہ آپ کو حصار ضروری ہے، حصار آپ یاد کریں، ٹھیک ہے؟ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بڑا حصار ہے ہی کوئی نہیں سر، یہ تو کمال کا حصار ہے، اتنا بڑا حصار ہے کہ جیسے ہی آپ اس کا عامل جو ہو جاتا ہے نا، جو اس کو پڑھنے والا عامل بن جاتا ہے، یقین مانیے وہ صرف اس کو 27 ٹائم پڑھ لے، 27 مرتبہ، تو اس کا فوری ایسا اثار لگتا ہے کہ 24 گھنٹے شیطانی طاقتیں اثار توڑ ہی نہیں سکتی، کھول ہی نہیں سکتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آپ ایویں نہ سمجھے، آپ کے ذہن میں ہوگا یہ تو پہلے موکل جو 3 تلواریں ہوتی ہیں وہ عام روٹین میں عام لوگوں کے لیے یہ عمل اور یہ موکل کافی ہوتا ہے۔ سر کھڑا کہاں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، یہ عمل کیسے کرنا ہے، طریقہ کار پورا سماعت فرمائے، شرائط کوئی نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ باقی کی حالت میں آپ نے اس کو اتنی آواز میں پڑھنا ہے کہ آواز ہی نہ آئے۔ عمل کے اصول کو میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عمل کو آپ اگر بلند آواز سے پڑھیں گے تو آپ کے جو مخالف سمت سے شیطانی جنات، موکلات یا شیطانی طاقتیں ہیں، ان کو اگر سنائی دے دیا کہ آپ یہ پڑھ رہے ہیں تو آپ کی طاقت کو وہ ختم کرنا شروع کر دیں گے۔ تو لہٰذا آپ نے اس کو منہ میں ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی آواز نہ باہر آنے پائے، پہلی بات۔ دوسری بات یعنی کہ دماغ میں پڑھنا ہے، تو دماغ میں آپ کو پتہ ہے کوئی بھی عمل ہو وہ پاکی پلیتی میں پڑھا جا سکتا ہے، یہ ایک پوائنٹ ہے، سمجھ آئی؟ لوگ کہتے ہیں نا ہم پلیتی میں عمل کرنا چاہتے ہیں، ناپاکی میں، سوری، تو وہ جو لوگ کہتے ہیں نا یہ ہم ناپاکی میں عمل کرنا چاہتے ہیں، تو کچھ لوگ ویڈیوز میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کر لیں پاکی میں کریں، میں ناپاکی میں۔ اصل میں اس نے ظن رکھتا ہوں ان کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں بولوں گا، میں کہتا ہوں ان کے کہنے کا مقصد یہی ہوگا نا کہ آپ اس کو اس طریقے سے پڑھیں، کیونکہ کوئی بھی عمل ہے اس کو اگر آپ دماغ میں پڑھتے ہیں تو پھر آپ کا جسم پاک ہے یا ناپاک ہے تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کو لہٰذا بچے، کیونکہ بچوں کا ہوتا ہے نا وہ اونچی آواز میں پڑھتے ہیں تھوڑا سا یا بڑے، تو وہ ایسا نہیں کرنا، جس سے آپ نے پڑھوانا ہے اس سے آپ نے دماغ میں پڑھوانا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے اب میں چند سیکنڈ کے لیے خاموش تھا تو آپ کو کیا پتا ہے کہ میں نے کیا پڑھا ہے، تو یہ میں آپ کو اس طریقے سے اس عمل کو کرنا ہے۔ اب آپ نے اس عمل کو جو ہے وہ فجر کی نماز سے پہلے یا عشاء کے بعد، پوائنٹ سمجھ آ گیا جی؟ اس کی ٹائمنگ یہ فجر سے پہلے یا عشاء کے بعد۔ بچے جو ہے بچے، ان کو اگر آپ نے کروانا ہے تو 27 مرتبہ سے زیادہ نہیں کروانا، ٹھیک ہے؟ ویسے تو آپ 3 مرتبہ کی روٹین رکھیں، بچے جو ہے ان کو آپ بولے کہ آپ 3 مرتبہ پڑھیں، سوری، وہ 3 مرتبہ آپ ان بچوں سے بولے کہ آپ پڑھیں، تو وہ بچے جب کھانا کھانے لگے تو 3 مرتبہ ان سے پڑھوا لیں آپ، تو وہ جو بھی چیز کھائے پیے، اس طرح ان کی روٹین بن جائے کہ جیسے جیسے تھوڑے سے سمجھدار ہو جائیں گے پھر ان کا آپ سٹارٹ کریں 27 ٹائم، اور مغرب کی نماز کے بعد، یہ ٹائم ہے مغرب کی نماز کے بعد، ٹھیک ہے؟ جنہوں نے 27 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ان کے ساتھ آپ نے کوئی موکل شکل کی حاضری ہے وہ بات نہیں کرنی، بس آپ نے ان کو کہنا ہے آپ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ تو 27 مرتبہ پڑھ لیں مغرب کے بعد۔ اچھا یہ تو بچے یہاں پہ کلیئر ہو گئے نا، کیونکہ میں نے پیچھے 1-2 عمال میں بچوں کا ذکر کیا ہے لیکن وہاں پہ میں نے کوئی بات چیت آگے نہیں کی، تو وہ بچوں کے بارے میں ترتیب نہیں بتائی، تو مجھے کمنٹس میں واقعی محسوس ہوا کہ یار یہ مجھے کرنا چاہیے تھا اگر میں نے بات کی ہے، تو میں نے یہاں پہ بچوں کا اگر ذکر کیا تو میں نے بچوں کو تو پہلے کلیئر کر دیا۔ اب باری آتی ہے ان لوگوں کی، بہن بھائیوں کی، جو مطلب 15 12 14 سال سے اوپر ہے، ٹھیک ہے؟ جو میری بات کو آپ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، جو بھی سمجھ رہا ہے اس وقت مجھے کرنا چاہتا ہے تو کرے، اجازت ہے، ٹھیک ہے جی؟ اجازت میں نے ابتدا میں دی، درمیان میں دیا، پھر دے رہا ہوں۔ اب یہاں پہ آپ نے اس عمل کو کرنا کیسے؟ اب فجر سے پہلے یا عشاء کے بعد کوئی بھی ٹائم ایک ہی رکھنا ہے آپ نے۔ اچھا کوئی دونوں ٹائم کا شوقین ہے تو دونوں ٹائم بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ شادی کی بندش ختم ہو جائے گی، بے اولادی، میں کہتا ہوں جو کہتے ہیں نا ہم پہ جادو کے ذریعے بے اولادی کی بندش لگائی گی، وہ جو عمل کرے، یقین مانیے مطلب ان کے پیٹ کے اندر جنات بٹھا دیے یا معدے پہ، جگر پہ، مثانے پہ، اب وہ بات ہے آگے نکلنا شروع ہوئیں گے نا، تو یہ بھی ایک علیحدہ موضوع ہے۔ بے اولادی کے لیے آپ کر سکتے ہیں، کاروبار کو کھولنے کے لیے کر سکتے ہیں، دکان میں، مکان میں، گھر میں برکت کے لیے کر سکتے ہیں، شیطانی طاقتوں کو جسم سے، گھر سے بھگانے کے لیے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اس کے بعد آپ قرض سے نجات کے لیے کر سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس کا موکل آپ کے لیے وہاں سے راستے کھلے گا نا
کہ آپ مجھے انشاءاللہ دنیا کے کسی کونے میں ڈھونڈ کے تلاش کر کے آپ مجھے دعائیں بھی دیں گے اور انشاءاللہ مجھے نوازیں گے بھی محبتوں سے. تو جیسے آپ کمنٹوں میں نوازتے ہیں دعاؤں سے، اسی طرح انشاءاللہ پرسنل لائف میں بھی آپ جب کبھی ملاقات ہو جائے گی تو انشاءاللہ العزیز آپ ضرور محبت فرمائیں گے، عزت دیں گے، کیونکہ مجھے پتہ ہے میں آپ کو بڑی قیمتی چیز دے رہا ہوں. تو اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 700 مرتبہ پڑھنا ہے. فجر کے بعد پڑھ لیں یا عشاء کے بعد. اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے ایک ٹائم رکھنا ہے. جیسے ہی آپ اس عمل کو کریں گے تو یہ عمل کا موکل آپ کے نہ سامنے کھڑا ہوگا نہ دائیں سائڈ پہ. پوائنٹ سمجھے گا، میری بات کو ضائع نہ کیجیے. اس عمل کا جو سردار موکل ہے، 19,000 موکلات کا جو سردار ہے، وہ جیسے ہی آپ پڑھیں گے آپ کے نہ سامنے کھڑا ہوگا نہ دائیں سائڈ کے، درمیان میں کھڑا ہوگا. یعنی کہ دائیں سائڈ اور سامنے کے درمیان جو بنتا ہے، یعنی کہ یہ میری رائٹ سائڈ ہے، یہ میرا سامنے ہے، اس کے اندر جو درمیان والی جگہ ہے. ٹھیک ہے، اب آپ نے درمیان والی جگہ پہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 700 مرتبہ پڑھ کے سب سے پہلے آپ نے ادھر دم کرنا ہے، ایسے 3 دفعہ دم کرنا ہے. وہ ساری طاقت چلی جائے گی موکل کے پاس. ٹھیک ہے، اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس پڑھائی کو پانی پر دم کرنا ہے. پانی پہ دم کر کے سر پہ مساج کرنا ہے. پہلے سب سے پہلے سر پہ پانی ڈالنا ہے، مساج کرنا ہے، پھر چہرے پہ، پھر سینے پہ، پھر پانی پینا ہے. اچھا، پینے کے بعد اب آپ نے دعا مانگنی ہے. وہ دعا آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، وہ موکل آیا اللہ کے حکم سے. اب آپ اللہ سے بات چیت کر رہے ہیں تو وہ موکل سن رہے ہیں. اب اس کو آپ نے اس کو خوراک دی ہے نا آپ نے 700 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی. تو اب آپ اس کو کیا کریں گے کہ آپ اس طریقے سے دم کریں گے اور دعا مانگیں گے، یا اللہ میرا یہ کام ہے، جو بھی کام ہے، دنیا جہان کائنات کا کوئی بھی کام ہے. پہلے بزرگان دین کی آپ زندگی پڑھ کے دیکھیں، وہ ایک عمل سے کروڑوں کام لے لیتے تھے. اب میں بات کو آگے نہیں، بس یہاں پہ سمیٹنا چاہ رہا ہوں اپنے موضوع کو. تو جب وہ اپنی دائیں سائڈ پہ آپ دم کریں گے جہاں پہ وہ کھڑا ہے، ٹھیک ہے، وہ 3 تلوار کا موکل ہوگا. جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے وہ آپ کی حفاظت کے لیے، سب سے پہلے وہ آپ کی حفاظت کرے گا. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ یہ ہوگا کہ آپ اپنا جو بھی مسئلہ ہے وہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں، تھوڑی سی توجہ آپ نے اپنے موکل کی طرف رکھنی. مرد ہوتے سب، بچے بزرگ جوان، اب جو کر سکتے ہیں کر لیں، اجازت ہے ان کو، انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا. پوری ذمہ داری سے میں اجازت دے رہا ہوں انشاءاللہ العزیز. اچھا جی، آگے سمجھے. اب یہاں پہ آپ نے جیسے ہی اپنی پڑھائی مکمل کی، پڑھائی مکمل کرنے کے بعد آپ نے اس پانی کو جھوٹا نہیں کرنا، وہ پانی سنبھال کے رکھنا ہے. جس چارپائی پہ سونا ہے اس چارپائی پہ چھینٹے مارنے ہیں، جس کمرے میں سونا ہے اس کمرے میں چھینٹے مارنے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ پانی تھوڑا سا تبرکن آپ اپنی فیملی کے دیگر ممبرس کو بھی دے سکتے ہیں، جیسے ماں کرتی تو وہ بیٹوں کو، بچوں کو، شوہر کو بھی پلا سکتی. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ویسے ایسے کرنا نہیں چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی پر جادو ہے تو وہ شیطانی طاقتوں کو حرکت آئے گی تو وہ نقصان کریں گے. ہاں، اگر آپ کی نارمل فیملی یا جادو وغیرہ نہیں ہے تو پھر آپ ایسا پلا دیں. اگر جادو ہے تو پھر نہ پلائیں، پھر آپ عامل سے مشورہ کریں. اب یہاں پہ آپ کا عمل ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا. اب آپ کا عمل تھوڑا سا آگے چلے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اس عمل کو 3 دن کر لیں، 3 دن کے بعد آپ نے پہلا صدقہ دینا ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی تھوڑا بہت بے تفیق آپ گوشت وغیرہ لے لیں، چکن مٹن بیف جو بھی ملتا ہے وہ آپ ہاتھ لگائیں، اور بس آپ ہاتھ لگا کے آپ باہر بھیج دیں. میں اپنی جان کا صدقہ دیتا ہوں، بس اتنا 2-4 الفاظ بول دیں کہ مجھ پر جو شیطانی طاقتیں، آفات و بلیات، آزمائشیں، پریشانیاں، جو بھی معاملات، یہ مسئلہ میرا، میں اپنی جان کا صدقہ دیتا ہوں، اور وہ آپ باہر رکھوا دیں 3 دن کے بعد. اس کے بعد آپ نے ہر مہینے کے اندر 1 مرتبہ یہ صدقہ دینا کرنا ہے، اور اس عمل کو آپ ساری زندگی کر سکتے ہیں. عمل کے موکل کی حاضری پہلے دن ہی ہو جائے گی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو خوراک کیسے پہنچائیں گے. خوراک اگر آپ اس عمل کو آپ روزانہ عشاء کے بعد اگر روٹین میں رکھتے ہیں تو آپ پڑھیں 700 مرتبہ. ٹھیک ہے، 7 دن تو لازمی پڑھنا ہے نا، ناغا نہیں کرنا. 7 دن تو بغیر 7 دن پاکی کی حالت میں پڑھنا ہے. یعنی کہ جو 700 مرتبہ والی تعداد ہے وہ پاکی کی حالت میں ہے، اور جو 27 مرتبہ کی تعداد ہے وہ پاکی نہ پاکی میں. کیسے پڑھنا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے. عمل 700 مرتبہ پڑھے یا 27 مرتبہ پڑھے، آپ نے اونچی آواز میں نہیں پڑھنا. اب یہ 27 مرتبہ ہر نماز کے بعد آپ نے پڑھنا کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم 27 مرتبہ، اور اپنے نہ سامنے نہ دائیں، درمیان والی سائڈ پہ آپ نے اس طرح دم کر دینا.
یہ 5 وقت کی آپ اس موکل کو خوراک مہیا کریں، میں کہتا ہوں یقین مانیے سر آپ کی زندگی سے غربت، تنگدستی، فقر و فاقہ نکل جائے گا، بھاگ جائے گا، اور آپ کی زندگی پوری زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ نہ آپ کے دماغ پہ جادو چلے گا، نہ دل پہ چلے گا، نہ وجود پہ جہاں پہ کوئی کہتا ہے نا دماغ پہ وزن محسوس ہوتا ہے، وجود پہ وزن، ان سے میں کہوں گا کہ وہ یہ عمل کریں، انشاءاللہ نہ ان کے دماغ پہ وزن محسوس ہوگا، نہ وجود پہ وزن محسوس ہوگا، بلکہ ان کو کامیابی ہی کامیابی ملے گی۔ امید ہے کہ میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو احسن طریقے سے اس عمل کو سمجھانے کی۔ دعا گو کہ اللہ آپ کو اس عمل میں کامیاب کرے۔ اجازت دیجیے۔